بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھٹک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام و ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور بعض وقت بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ ہیں کہ آخر ان آیات کی تشریح سے مولوی صاحب پر اس قدر گریہ وزاری کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی ان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جواز ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے اور اس پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسرد کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا۔ والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے سے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بہت خوشامد کی اور ان کو منایا۔ آخر کار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی عقل مند تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتی تھی۔ اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنی پڑتی لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے تھے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپیے بھیج دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت اوور ٹائم کرتے تھے۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچ چلتا رہا، اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی، مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن و سہن نے میرے اسلامی شعور اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا، اور میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسی دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز روزہ رکھنا میرے حالات اور خیالات سے سب ہی بدل چکے تھے۔ میں نے 6 سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی
اس لیے درخواست دینے پر مجھے اس کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 مہینہ تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے ماہ ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہوتا، کہ موجودہ دار اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ڈانس دیکھ سکے اور ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا تھا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دے تو شاید میں اپنے من مانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی۔ لہٰذا ایک فیشن ایبل جاہل بے دین سے بے زور لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو بھی 2-4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں گیس کی ٹنکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی، اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے۔ وہ کام کے قابل نہ رہے اور اب وہ گھر میں رہنے لگے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری لاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میری بیوی کا اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جسے خدا کا خوف ہی نہ تھا۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل مطلق تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں، بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل گوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق وق نہیں ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہنا۔ بس اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا۔ میری دن رات صبح و شام عیش و مزے میں گزرتے تھے۔ اب سوائے خواہشات نفسانی کے نشے کے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں نے اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر ایسا جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا جانتا تھا۔ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی رہتی، لیکن میرے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی اور مجھے ذرہ برابر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کی محبت کے گن گاتا، جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور اور لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد اور شکایت کی۔ میری بدبختی، تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بڑی عقل مند اور صاحبہ سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے کہ والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو تھے ہی، ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسی اسٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی، چوری کرتے ہوئے چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا تھا اور چاہتے ہو چپکے سے خود پی لوں، خبردار آئندہ ایسی حرکت کی
अच्छी तरह दूध पीने का मजा चखा दूंगी। मेरी दुखी वालदा भी जाग रही थी। उन्होंने बड़ी नर्म आवाज से कहा, नहीं बेटी, ऐसा न कहो। ये तो पानी पीने उठे थे, सामने स्टूल था, दूध का बर्तन गिर गया। चुप रह बुढ़िया, लगी बातें बनाने और तावीलें करने। मुझे पढ़ाती है, तुझे कुछ तमीज भी है बात करने की? बुढ़ी, तुझसे निपटूंगी, देख तो सही, जब तेरी भी खबर लूंगी। दूर रहो मेरे से खबरदार, आइंदा जो मेरे सामने बड़बड़ाई। तेरी अकल घसिया गई क्या? कहती है ऐसा न कहो, स्टूल से टकरा गए। मैं जानती हूँ इन्हें चोरी से खाने पीने की आदत है। गर्ज मेरी बीवी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से झटका और डांट डपट की, और मैं पड़ा पड़ा ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन मैंने बीवी को न रोका, बल्कि उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा कि तू उनसे क्या कहती है और क्यों कहती है। उसे टोका तक नहीं। थोड़े दिनों के बाद एक दिन मेरे मामू आए और मेरे वालिद और वालदा को अपने साथ ले गए। बीवी कहीं बाहर गई थी। जब उसे आने पर पता लगा तो उसने इत्मीनान की सांस लिया कि शुक्र है सर से बोझ उतर गया, और कहा कि अच्छा हुआ रोज रोज की कलकल से निजात मिली। इस वाक़ये को 3 साल गुजर गए और एक बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था। बीवी का मरना क्या था कि मेरी जिंदगी सुनसान हो गई और अक्सर मैं खोया खोया सा रहने लगा। मेरे एक बहुत ही मुखलिस दोस्त थे। उन्होंने जल्द ही एक गरीब घराने में मेरी शादी करा दी, और ये मेरी बीवी हाफिज कुरान, निहायत ही नमाज रोज़ा और कुरान मजीद की तिलावत करने की पाबंद, बड़ी ही दीनदार और मेरी हर तरह से फरमाबरदार थी। वो अब भी जिंदा मेरे घर आबाद है। जब मैं फिक्र आखिरत से बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ा खेलों के मैच देखकर जिंदगी की बेहतरीन वक्त ज़ाया कर रहा होता हूँ, जिसकी मुझसे बास पर क़यामत की दिन पूछी जाएगी, तो वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होती है। एक दिन की बात है कि मैं चारपाई पर बैठा था और बीवी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी कि अचानक वो उस आयत पर पहुंची कि जिसकी तिलावत व तशरीह रोजाना आप मुझसे सुन रहे हैं। तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़यात आ गए जो पीछे गुजर चुके थे, और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जो सलूक किया था और उन्होंने जो सहमत व तकलीफ मेरे लिए गवारा की थी, तो मेरी ज़बान से ये बेसाख्ता निकल गया कि हाय मेरे माँ बाप, और मुझे होश ना रहा। गर्ज अब इतने अरसे के बाद मुझे अपने माँ बाप की याद आई कि ज़माना गुजर गया। हाय अफसोस, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बीवी दौड़ी हुई आई और समझी कि शायद मुझे कोई तकलीफ हो गई है, लेकिन उसके बार बार दरियाफ्त करने पर मैंने उसे पूरा वाक़या जल्दी सुना दिया। अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मैं अपने वालिदैन को कैसे पाऊँ। मैं दूसरे दिन ही अपने मामू के यहाँ गया, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये मालूम हुआ कि वालिदैन कई महीने पहले घर जाने के बहाने यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बस इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि हाय बुढ़ापे और नज़र के न होने की हालत में कहाँ गए होंगे। मैं फौरन ही अपने वालिद का फ़ोटो लेकर करीब के थाने में गया और फ़ोटो देकर रिपोर्ट लिखवाई, और कई अखबारों में भी फ़ोटो के साथ खबर छपवाई, और इधर उधर कई आदमियों को रवाना किया। अब मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और हर वक्त इसी फिक्र में रहता कि किसी तरह भी मेरे वालिदैन मिल जाएं। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर तौबा की और दुआ की कि इलाही मेरे माँ बाप को वापस लौटा दे। तीसरे रोज एक पुलिस वाला आया। उसने मुझे बताया कि जो शक्ल आपने लिखवाई थी, बिल्कुल उससे मिलती जुलती शक्ल का एक बूढ़ा आदमी एक कब्र पर बैठा फातिहा पढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मेरे चचा थे। मैं उनकी कदमों पर गिर पड़ा और अपने वालिदैन को दरियाफ्त करने लगा। चचा ने नज़र उठाई और 2 सामने वाली कब्रों को मुखातिब करके पुकारा कि भाई अकरम और भाभी जुबैदा, देखो तुम्हारा लाडला अफसर आया है। अकरम मेरे वालिद का और जुबैदा मेरी माँ का नाम था। चचा जान के मुंह से यह बात सुनकर मैं औंधे मुंह कब्र पर गिर गया और फूट फूट कर ज़ारों कतार रोने लगा। फिर पछताए तो क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। बस इतना कहकर मौलाना साहब खामोश हो गए। तो मैंने मौलाना की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। बुजुर्गों ने सच कहा है
کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے، بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح پائے گا۔ اس واقعے سے ہم سب کو عبرت لینی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔